الحمدللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر عظیم کہ اللہ کریم نے ہمیں اجتماعی طور پر اپنے ذکر کی توفیق اور یہ موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ کرم نوازی فرمائی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرآن حکیم میں ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، صدق اللہ مولانا العظیم۔ اس آیت مبارکہ کا معنی یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فاذکرونی، تم مجھے یاد کرو، میرا ذکر کرو، اذکرکم، میں تمہارا ذکر کروں گا، اور جو میں نے تمہیں نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کا میری بارگاہ میں شکر ادا کرو، ولا تکفرون، اور کفر نہ کرو، انکار نہ کرو۔ عزیزان گرامی، اسی آیت مبارکہ کے تحت ان محفل کا انعقاد ہوتا ہے، کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے کہ میرا ذکر کرو۔ تو کوئی بھی درگاہ ہو، کسی بھی ولی اللہ کا آستانہ ہو، تو وہاں پر یہ ذکر و فکر کی محفل جاری و ساری رہتی ہے، اور اللہ کے ذکر سے انسان کا جو دل ہے یہ اس طرح سے صاف ہو جاتا ہے جیسے دھوبی کپڑے کو صاف کر دیتا ہے۔ اللہ کے ذکر کا اثر انسان کے دل پر یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر سے نفرت، حسد، کینہ، بغض، عناد، جو بھی شیطانی وسوسے اور خیالات ہیں، ان سے انسان کو نجات مل جاتی ہے، اور اس کے دل میں، انسان کے دل میں اللہ کا نور آ جاتا ہے۔ اور جو لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ ان کو بھی یاد کرتا ہے، اس طریقے سے کہ اگر انسان ایک قدم اللہ کی طرف بڑھاتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ 10 قدم اللہ کے بندے کی طرف بڑھاتا ہے، تو اس کی رحمتیں، اس کی برکتیں، اس کی عنایتیں، اس کے فضل و کرم اس انسان کے اوپر ہوتے ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ تو سیدنا علی کرم اللہ جو فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں ان کو گلے کی اور چھاتی کی کوئی کسی سے بیماری نہیں ہوگی، ان کو کبھی کوئی سینے کی جتنی بیماریاں ہیں ان سے انسان فری رہتا ہے، آزاد رہتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ آج کے دور میں اس کی زیادہ اہمیت اور زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ اللہ اس ذکر کے سب سے بڑی خصوصیت جو آج کے دور میں اس کی ضرورت ہے کہ یہ جو لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، جو سٹریس ہوتا ہے انسان کا، ایک ذہنی دباؤ ہوتا ہے، اس سے انسان آزاد ہو جاتا ہے۔ اللہ کے ذکر کی یہ برکت ہے، اس کے برکت سے جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اس کا جو دماغی دباؤ یا پریشر، بہت سارے اس موجودہ دور میں بے انتہا مسائل ہیں، کسی کا گھریلو مسئلہ ہے، بیوی خاوند کا مسئلہ ہے، کسی کا باپ بیٹوں کے ساتھ مسئلہ ہے، کسی کا پڑوسی کے ساتھ مسئلہ ہے، کسی کا روزگار کا مسئلہ ہے، کوئی طرح طرح کے مسائل میں انسان گھر جاتا ہے۔ وہ جب طرح طرح کے مسائل میں آپ گھر جائیں گے تو وہ مسائل انسان کے ذہن پر، اس کے دل پر، اس کے دماغ پر وہ پریشر اور دباؤ ڈالتے ہیں، وہ طرح طرح کے مسائل ہیں، کہیں بے روزگاری ہے، کہیں مہنگائی ہے، کہیں ملاوٹ ہے، کہیں جھوٹ ہے، کہیں کیا ہے، کوئی یعنی قدم قدم پر مسائل کی پرمار ہے۔ تو اس کا اثر کہاں ہوگا؟ آپ کی باڈی پر ہوگا، سب سے پہلے آپ کے دماغ پر ہوگا، پھر اس کا اثر دل پر ہوگا۔ جب دل و دماغ پر اثر ہو جائے گا تو کوئی بیماریاں پھوٹ پڑیں گی، طرح طرح کی جسمانی بیماریوں میں بندہ مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو ان سے بھی چھٹکارا اور نجات پانے کا یہ واحد راستہ ہے کہ آپ اللہ کے ذکر میں بیٹھ جائیں، اللہ کو یاد کریں، اللہ کا ذکر کریں گے، وہ آپ کی یہ تمام پریشانیوں کا حل اللہ کے ذکر کے اندر موجود ہے۔ بات آئی سمجھ؟ اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ جو بھی انسان اپنے ذہنی دباؤ سے نکلنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کے ذکر میں بیٹھ جائے، اللہ کا ذکر کرے، اور دوسرا جس جہاں پر اس کی عقیدت ہے، جہاں بھی اس کی محبت ہے، جو روحانی تعلق جہاں پر ہے اس کا، اپنے مرشد کے ساتھ، اس کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرے اس کو، کیونکہ دنیا میں دو ایسی شخصیتیں ہیں جن کا ثانی کوئی نہیں ہے۔ ایک
سب سے بڑی آپ کے والدین اپنے بچوں سے انتہا درجے کا پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، اور ان کے لیے، ان کی ترقی کے لیے، کامیابی کے لیے، کامرانی کے لیے وہ دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ والدین کے بعد جو دوسری ہستی ہے آپ لوگوں کی زندگی میں، وہ آپ کے پیر و مرشد ہیں۔ وہ بھی آپ کے ساتھ اسی طرح سے مخلص ہیں جس طرح آپ کے والدین آپ کے ساتھ مخلص ہیں۔ آپ جہاں بھی جاتے ہیں جا کے اپنے مرشدوں سے دعائیں کراتے ہیں، تو جس طرح والدین آپ کے لیے دعا گو ہیں، آپ کے پیر و مرشد بھی آپ کے لیے دعا گو ہیں۔ آپ کی ترقی اور کامیابی کامرانی پر جیسے آپ کے والدین خوش ہوتے ہیں، مطمئن ہوتے ہیں، پرسکون ہوتے ہیں، شکر الحمدللہ ہمارا بچہ برس روزگار ہو گیا ہے، اپنے قدموں پر کھڑا ہو گیا ہے، کامیابیوں کی طرف بڑھ رہا ہے، اس طرح سے پیر بھی خوش ہوتا ہے کہ میرا مرید الحمدللہ مزے میں ہے، اس کو آسودہ ہے، اس کو کھانے پینے کی تکلیف نہیں ہے، اس کی صحت ہے، تندرستی ہے، وہ اپنے ٹارگٹ، اپنے منزل کی طرف رواں دواں ہے، تو وہ بھی خوش ہوتے ہیں۔ اور دوسرا، اس میں ذہنی دباؤ کی بات کر رہا ہوں، جس وقت آدمی اور کوئی بات کہیں نہیں کرتا، وہ اپنے قریبی سے قریبی دوست ہو، بڑے سے بڑا مہربان ہو، اس سے بھی بات نہیں کرتا، وہ بات آ کے وہ اپنے پیر و مرشد کے ساتھ کرتا ہے۔ وہ کسی کو بتاتا نہیں ہے کہ میرے ساتھ کیا چل رہا ہے، میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، میری پریشانی کیا ہے، کسی کو بتاتا نہیں۔ وہ کیا بڑا اچھا ایک شعر ہے فراز کا، وہ کہتا ہے خود اپنی آگ میں جلتے رہو فراز، دنیا تو عرض حال سے بے آبرو کرے۔ کیونکہ ہر انسان کا ایک بھرم ہوتا ہے، ایک پردہ ہے۔ آپ کو صاف ستھرے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، بڑا اچھا ان کو مایا لگا ہوا ہے، کاٹن کا سوٹ ہے، چشمہ پہنا ہوا ہے، ٹوپی بڑی اچھی پہنی ہے، آپ کا ظاہر بہت اچھا ہے، دیکھنے والا سمجھتا ہے بڑا اچھا کھاتے پیتا آدمی ہے، لیکن اندر کا جو اس کا دل کا بھید ہے وہ تو خدا ہی جانتا ہے، یا وہ بندہ خود جانتا ہے یا اللہ جانتا ہے۔ تیسرا آدمی وہ کسی پر ظاہر کرے گا تو ہوگا نا، پتہ نہیں اس میں جیب میں واپسی کا کرایہ بھی ہے یا نہیں ہے۔ ایک آدمی بندہ آ گیا، یہاں کوئی ایسے لوگ آئے، وہ ایک جو آصف آدمی تھا، آصف چھوٹے سے قد کا، بہت ہو گئے، تو آصف بڑا اچھا کھاتا پیتا، اللہ اس کو، آپ کی وہ پنجاب کالونی میں اس کے جنازے بھی میں نے پڑھایا تھا اس کا۔ تو ایک دفعہ اس نے ذکر کیا کہ میں ادھر آیا، ساری دنیا چلے گئی، ذکر کے بعد دعا کے بعد سب رخصت ہو گئے، تو آصف بیٹھ رہا۔ آخر میں نے اس کا بیٹا جاؤ، آپ کا گھر دور ہے، پنجاب کالونی آپ نے جانا ہے، تو یہاں سے نکلا، اب اس کے پاس کرایہ نہیں ہے، وہ جا کے باہر روڈ کے اوپر ایک ہوٹل تھا، اس سے بیٹھ گیا۔ ایک اور ہمارا مرید وہ بھی فوت ہو گیا، وہ سرائے عالمگیر کا رہنے والا تھا، وہ گیا اس ہوٹل میں، اس نے چائے پی، اس نے اسے کہا یار ذکر میں تم شامل تھے، تم پیر صاحب کے مرید ہو؟ نہیں تھا، یار تھوڑی سی میری مدد کرو، میرے پاس کرایہ نہیں ہے گھر جانے کا۔ تو اس نے اس کو 100 روپے دیا، اس نے کہا نہیں مجھے 100 نہیں چاہیے، مجھے صرف 10 روپے چاہیے۔ اس نے کہا نہیں یار 100 رکھ لو، اور کہیں کہا نہیں مجھے چاہیے 10 روپے۔ وہ 10 روپے وہ آصف اس بندے سے لے کر تو اس نے کرایہ لگایا۔ کیا پتا قبر کا حال وہ مردہ ہی جانتا ہے، سامنے تو آپ نے بہت ویل ڈریسڈ ہیں، وہ کاٹن کا سوٹ ووٹ پہنا ہوا ہے، پتہ نہیں جیب میں کرایہ بھی ہے یا نہیں ہے جی۔ تو لیکن بندہ آ کے اپنے مرشد سے تمام دل کی جو اس کی گہرائی میں بھی بات ہے وہ اپنے مرشد سے کرتا ہے۔ جب انسان کسی سے بات کرتا ہے تو اپنا دکھ درد شیئر کرتا ہے تو اس کا دکھ دور ہو جاتا ہے۔ جب انسان خوشی میں کسی کو شامل کرتا ہے، کسی اپنے دوست کو، عزیز رشتہ دار کو، تو خوشی دوبالا ہو جاتی ہے، خوشی دوبالا ہو جاتی ہے۔ جب آدمی کسی مخلص دوست کے ساتھ بیٹھ کر اپنا دکھ درد شیئر کرتا ہے تو اس کا دکھ درد دور ہو جاتا ہے۔ تو یہ مرشد خانہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر چلو اور کچھ نہیں یار، روحانیت بڑے دور کی بات ہے، کم از کم آپ کا سٹریس تو دور ہو جاتا ہے، جو دل و دماغ پر ایک برڈن ہے، ایک بوجھ ہے، وہ تو تقسیم ہو جاتا ہے۔ پھر ان سے دعائیں لے کے جاتے ہیں، اللہ آگے بھی راستے سیدھے کر دیتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، جو لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ان رضامندی اور خوشنودی ان لوگوں کو حاصل ہو جاتی ہے جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اس لیے یہ یہاں پر ذکر و فکر کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ آپ لوگ دور دراز سے آتے ہیں اور آپ اس بات کو محسوس بھی کرتے ہوں گے کہ جب ہم وہاں جاتے ہیں اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو ہمیں بڑے تسکین اور سکون ہے۔ اللہ کا خود اب فرمان ہے قرآن میں، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ نہ یہ بہت بڑی بڑے پلازے اور نہ ماڑیاں، نہ دولت، نہ بینک بیلنس، نہ بیٹے، نہ بیوی، نہ کوئی آپ کے دل کو اطمینان نہیں پہنچا سکتی۔ اگر اطمینان ملتا ہے تو صرف اللہ کے ذکر سے ملتا ہے۔ اللہ بذکر اللہ، اللہ دیکھو یہ عالم بیٹھے ہوئے، اللہ مطلب خبردار،
یہ بہت بڑی ایک وارننگ ہے. اللہ جب لفظ اللہ اللہ انا اولیاء اللہ ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، سب سے پہلے اللہ آیا. اللہ مطلب خبردار، بی کیئرفل، بڑے ہوش سے اس بات کو سمجھو، بڑی گہرائی کے ساتھ اس پر آپ غور و فکر کریں. اللہ تو یہ بھی اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کا ذکر آپ کے دل کو طمانینت بخشتا ہے. تو یا جو لوگ بھی طمانینت حاصل کرنا چاہیں، دل کو اطمینان دینا چاہیں، سکون چاہیں، تو اللہ کے ذکر میں آ کر بیٹھیں. اللہ کا ذکر کرنے سے انسان کی بہت ساری مصیبتیں اور پریشانیاں وہ دور ہو جاتی ہیں. اللہ کی رحمتیں اس پر برسنی شروع ہو جاتی ہیں، اس کا فضل و کرم اس کو ملنا شروع ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی عنایات اور اس کی برکتیں اس کے ساتھ شامل ہو جاتی ہیں. جہاں پر بھی اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمت کا نزول شروع ہو جاتا ہے. جب تک ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم ذکر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، جہاں پر چاروں طرف ہمارے فرشتے سایہ فگن ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے، ان کی ڈیوٹی یہی ہے کہ جہاں کہیں بھی اس کا ذکر ہوتا ہے تو فرشتے جا کر وہاں اپنے پر ان کے اوپر پھیلا دیتے ہیں. جس وقت ہم نظر نہیں آ رہے لیکن چاروں طرف ہمارے فرشتے موجود ہیں جو ہم سب پر پوری اس محفل کو سایہ فگن کیے ہوئے ہیں. تو جس وقت یہ جو کچھ یہاں پر آپ لوگوں نے اللہ کا ذکر کیا ہے وہ یہ لے کے جائیں گے، یہ جا کے اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں گے. ان سے پوچھا جائے گا فرشتوں تم کہاں تھے؟ وہ کہیں گے ہم زمین پر پاکستان کراچی محمود آباد دربار شریف وہاں چند عاجز اور مسکین لوگ بیٹھ کے مولا تجھے پکار رہے تھے، ہے نہیں تیرا نام. تو وہ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، وَاذْكُرْ ذکر کر اس میں رب کا، اپنے رب کے نام کا ذکر کر. یہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے. اور جو لوگ کہتے ہیں نا ذکر فکر کے اگر کوئی مخالفت کرتا ہے تو اس کا معنی یہ کہ اس نے قرآن پڑھا ہوا ہی نہیں ہے. وَاذْكُرْ یہ کلیئر ہے، اور ذکر کر، یہ کوئی کمپلیکیٹڈ اس میں نہیں ہے. وَاذْكُرْ ذکر کر کس کا؟ اس میں رب کا، اپنے رب کے نام کا. رب کا نام کیا ہے؟ اللہ. جان جب یہ خلیفہ صاحب ذکر کراتے ہیں تو پہلا لا الہ الا کا ذکر، پھر دوسرا اللہ 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 اللہ. ہم اس حکم کی بجاوری کے لیے اللہ اللہ کرتے ہیں کہ اس کا حکم ہی یہی ہے کہ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور اپنی تمام دوسری سوچوں کو بالائے طاق رکھ کر مخلصانہ طور پر صرف اللہ کو. یہ خلیفہ صاحب کہا کرتے ہیں نواز صاحب کہ جی دل میں ما سوائے اللہ کے کوئی آپ کا خیال نہ ہو، ہے جی آنکھیں بند کر کے ذکر کریں. یہ آداب ذکر ہیں کہ ذکر آپ نے کیسے کرنا ہے تاکہ اس ذکر سے آپ مستفید ہو سکیں اور ذکر آپ کے دلوں میں اتر سکے. اس کے لیے آداب ہیں، ان آداب کا خیال کرنا پڑتا ہے اگر آپ اس چیز کو لیں گے کہ جب پھر وہ اس کے علاوہ یہ تو ذکر بالجہر ہے، جہر بلند آواز سے ذکر کرتے ہیں. اس کے بعد جب خلیفہ عابد صاحب آپ کو وہ شجرہ شریف کے ختم خواجگان پڑھتے ہیں، پڑھنے کے بعد پھر کہتے ہیں کہ سب لوگ حضرات دو زانو کر بیٹھ جائیں، ہاتھ باندھ دیں، آنکھیں بند کریں، سانس اندر جائے تو اللہ، باہر آئے تو ہوں. اس کو ذکر خفی کہتے ہیں. اس ذکر کو ذکر خفی کہتے ہیں. جو آپ منہ سے بول رہے ہیں اس کو تو فرشتے نوٹ کر رہے ہیں، لیکن جو آپ کو آواز نہیں آ رہی اس کو فرشتے نہیں نوٹ کرتے، اس کو اللہ خود نوٹ کرتا ہے. جو چیز ظاہر نہ ہو، اس نے کہا کہ ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ دلوں کے بھید جانتے ہیں. اب آپ کے دل میں اللہ ہو رہی ہے تو اس کو کون دیکھ رہا ہے؟ اللہ خود اس کو نوٹ کر رہا ہے، اس کو واچ کر رہا ہے، اس کو آبزرو کر رہا ہے، اس کو نوٹ کر رہا ہے، دیکھا جا رہا ہے. تو اس لیے ہم وہ تمام ذکر جو ہونے چاہیے وہ اس محفل کے اندر تمام وہ ذکر اذکار اللہ کے ہوتے ہیں. اس لیے سلطان باؤ صاحب نے فرمایا کہ جو دم غافل سو دم کافر ہو. ہمارا یہ جو سلسلہ نقشبندیہ ہے اس میں ہے ہی اللہ کا ذکر. اللہ ہو. ہم جب بیعت کرتے ہیں کسی کو تو کہتے ہیں بیٹا جب سجا کا قدم رکھو تو اللہ، قدم رکھو تو ہو. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہاتھ کار وال دل یار وال، آپ کی توجہ جو ہے اپنے رب کی طرف رہے. تو جس وقت انسان اپنے رب کی طرف متوجہ رہتا ہے تو اگر آپ کسی کو فون کرتے ہیں تو واپسی سے آپ کو جواب دیتا ہے نا. تو جب آپ اللہ کو جواب پکاریں گے تو اللہ بھی تو آپ کو جواب دے گا نا. اللہ کو تو سب چیز روشن ہے، پتہ ہے. اگر رات کی یہ تاریکی ہے، اس میں اگر ایک کالا سیاہ پہاڑ ہے، اس کے اوپر ایک اگر چونٹی بھی چل رہی ہے تو اللہ کے علم میں، اس کے نوٹس میں، اس کے نالج میں تو کوئی چیز رائگاں نہیں جاتی.
جو بھی آپ اللہ کا ذکر کریں گے یہ آپ کے ہزاروں بلاؤں کو اور مصیبتوں کو یہ ذکر اللہ کا ٹال دیتا ہے، اور اس یہاں بھی فائدہ ادھر بھی فائدہ ہے، ادھر بھی بیماریوں سے محفوظ، رزق اس آدمی کا کشادہ ہو جاتا ہے جو اللہ کا ذکر کرتا ہے، جو اللہ کا ذکر کرے اس کی روزی بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کشادہ کر دیتا ہے۔ عزیزان گرامی، گھر میں بھی ہوں جہاں بھی ہوں اللہ کا ذکر آپ کرتے رہیں، یہ ذکر اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی آپ کو عطا کرے گا، اور اسی ذکر سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اس کے محبوب کا قرب حاصل ہو جاتا ہے۔ تو آپ کا ٹائم کافی ہو گیا ہے، اب دعا کرتے ہیں تمام حضرات اپنے دل میں نیک تمنائیں نیک آرزویں اپنے دل میں رکھیں، اور ہمارے ہر لفظ کے بعد آمین کہیں، اور دل میں یہ تصور میں خیال رہیں کہ اللہ کی رحمت